السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم عبید الرحمن بیت الحکمت ہجامہ سینٹر آوان ٹاؤن لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے امراض سے آگاہی کا۔ سوشل میڈیا کے اوپر جتنا بھی نالج سرکولیٹ کر رہا ہے اس میں سے کچھ اتھینٹک نالج ہے جو کہ ایسے افراد جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں اور کوالیفائڈ بھی ہیں، طبیب ہوں، ڈاکٹر ہوں یا کسی بھی فیلڈ سے متعلق ہوں، ایک تو وہ نالج پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی اپنی فیلڈ کے متعلق آگاہی دے رہے ہیں۔ دوسرا، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اس فیلڈ کی کوئی مہارت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں میں انفارمیشن صحیح یا غلط پھیلا رہے ہیں۔ کوئی میڈیکل سٹور پہ کھڑا ہو کے ویڈیوز بنا رہا ہے، کوئی کہیں پہ ویڈیوز بنا رہا ہے اور وہ آپ کو ادویات کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں نالج دے رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی جو ہے وہ سر اور پاؤں نہیں ہوتا۔ تو علاج معالجے کا جو پلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا نہیں ہے۔ علاج معالجہ ہمیشہ مطلب کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، کسی ایلوپیتھک یا کسی ہومیوپیتھک یا کسی بھی پیتھی سے متعلق طبیب کے پاس جاتے ہیں جو کوالیفائڈ ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، تو وہ آپ کی مرض کا علاج کرتا ہے آپ کے سمٹمز، آپ کی مزاج اور آپ کی علامات اور سارا ماحول، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ ہوتا ہے صحیح علاج معالجہ۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے بالکل اتھینٹک نالج آپ کے پاس پہنچانے کا، اس میں جو چیزیں ہم یہاں پر امراض کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں وہ آگاہی صرف اس حد تک ہوتی ہے کہ جو علاج معالجہ یا جس تکلیف میں آپ مبتلا ہیں اس میں آپ کی مدد ہو سکے۔ یہ مکمل علاج معالجہ نہیں ہوتا۔ مکمل علاج معالجہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنی نبض چیک کرواتے ہیں، اس کو اپنی سارے حالات و واقعات بتاتے ہیں، تو وہ آپ کی مرض کے مطابق آپ کا علاج کرتا ہے۔ تو آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ چونکہ موسم شدید سردی کا چل رہا ہے، تو اس شدید سردی میں کون سے امراض پیدا ہو رہے ہیں اور ان کا سدباب آپ نے کیسے کرنا ہے۔ جب سردی کا موسم آتا ہے، ماحول میں جب تبدیلی آتی ہے تو بالکل اسی طرح انسان کے جسم میں، اس کے مزاج میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اب جسم کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ اس تبدیلی کے لحاظ سے جو ہے نا اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ اگر تو آپ کے جسم میں حرارت اعتدال پر ہو تو آپ کا جسم بالکل بیماری کا شکار نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کے جسم میں حرارت کی کمی ہوگی تو آپ کا جسم بہت جلدی سردی سے متاثر ہوگا۔ مثلاً ایسے افراد جن کے جسم میں حرارت کی کمی ہے اور رطوبات کی زیادتی ہے، بلغمی مزاج ہے، عام حالات میں بھی ان کو نزلہ زکام رہتا ہے یا جسم میں تھکاوٹ، کمزوری محسوس ہوتی ہے یا پٹھوں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو ایسے افراد کے لیے یہ سردی کا موسم بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ جب سردی تیز ہوتی ہے تو ان کے جسم کی حرارت اور زیادہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں رطوبات کا غلبہ ہوتا ہے، اعصاب کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، اور اس اعصابی سوزش کی وجہ سے جسم میں مختلف علامات کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلاً چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، بخار چڑھ جاتا ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، خارش جسم پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر جسم کی قوت مدافعت اس کا صحیح طرح سے مقابلہ نہ کر سکے تو حرارت اور زیادہ گر جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان علامات میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، تو پھر بندہ علاج معالجے کی طرف بھاگتا ہے۔ تو جو افراد ایسے ہیں جن کے جسم میں سردی کی کمی ہوتی ہے، وہ جب سردی کا موسم آئے تو اپنے آپ کو کس طرح مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ بیماریوں کا علاج تو آپ نے اپنے طبیب کے مشورے سے ہی کرنا ہوتا ہے، بلکہ جو علاج معالجہ بھی بتایا جاتا ہے اس کے لیے اگر آپ اپنے طبیب سے مشورہ کر لیں استعمال کرنے سے پہلے تو وہ آپ کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے بھی ایک پلیٹ فارم رکھا ہوا ہے، اسکرین کے اوپر جو واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے اور اس کے لیے آپ نے یہ چیز بتائی ہے تو میں اس کو استعمال کر لوں یا نہ کروں، تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ مشورہ واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے۔ دوسری جو چیز آپ کو جو گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ سردیوں کا موسم ہے، تو اس موسم میں آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اس سردی کے اثرات سے۔ تو سب سے پہلے سردیوں کے موسم میں جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں کہ جب سردی کا موسم آئے تو اپنے جسم کو ڈھانپیں، گرم بنیان پہنیں، جیکٹ پہنیں، سر پہ ٹوپی رکھیں، جرابیں پہنیں، بند شوز پہنیں، تاکہ آپ کے جسم کی جو اصل حرارت ہے وہ جسم کے اندر محفوظ رہ سکے۔
جب وہ جسم سے خارج ہوگی تو آپ کو سردی زیادہ لگنی شروع ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ ٹھنڈے رہتے ہیں تو دستانے بھی پہنیں، کوشش کریں ٹھنڈے پانی میں کام نہ کریں، ٹھنڈے پانی سے نہ نہائیں۔ تو یہ احتیاطی تدابیر جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کافی حد تک اس سے بچ سکیں گے۔ دوسرا، اس سے بچنے کے لیے اپنی غذا میں تبدیلی کریں۔ ٹھنڈی، سرد اور خشک اشیاء کا استعمال نہ کریں۔ گرم خشک جو غذا ہے اس کو استعمال کریں، اور گرم خشک غذا میں کون سی غذائیں ایسی ہیں جو ہمیں سردی کے موسم سے محفوظ رکھتی ہیں؟ اس میں اگر آپ سبزیوں کو دیکھیں تو بینگن ہے، پالک ہے، ساگ ہے، میتھی ہے۔ میتھی بہت بہترین ہے اس موسم کے لیے، اور مسور کی دال ہے، گوشت ہے، خاص طور پہ بکرے کا گوشت بہت بہترین غذا ہے، اس کی یخنی پی سکتے ہیں، سوپ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈے ہیں، انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ مغزیات ہیں جس میں اخروٹ ہے، بادام ہے، کشمش ہے۔ کشمش بہت بہترین ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا نزلہ زکام بہہ رہا ہے تو آپ کشمش اور بنے ہوئے کالے چنے مکس کر کے استعمال کریں تو آپ، یا مونگ پھلی کا استعمال کریں تو آپ کا نزلہ زکام بہت جلدی خشک ہو جاتا ہے۔ تو یہ والی غذائیں استعمال کریں۔ اور زیادہ چھینکیں آ رہی ہیں، زیادہ آپ کو نزلہ زکام بہہ رہا ہے یا بخار ہے، تو بخار کے لیے بہترین جو عمل ہے، آپ 3 لونگ لے لیں، 2 چٹکی اجوائن لے لیں، 2 چٹکی کلونجی لے لیں، اور اتنی کی 2 انچ کا ٹکڑا دار چینی کا لے لیں۔ اس کا کہوہ بنائیں اور اس کو شہد سے میٹھا کر کے، اور جن لوگوں کو شوگر ہے وہ شہد نہ استعمال کریں تو اس کہوے کو پئیں۔ اگر مرض زیادہ ہے تو تھوڑے تھوڑے وقفے سے پئیں، آدھے گھنٹے بعد کہوہ پئیں، تو آپ کا بخار بھی اتر جائے گا، جسم کی حرارت جو ہے وہ بڑھے گی، اور حرارت بڑھنے سے جسم کی قوت مدافعت بڑھے گی۔ جب قوت مدافعت بڑھے گی تو آپ بڑی آسانی سے اس موسم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اپنے گروپس میں، تاکہ آپ کے عزیز و اقارب اور دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں اور اس سردی کے موسم کا مقابلہ کر سکیں۔ کیونکہ بزرگ اور بچے یا ایسی خواتین جو پانی والا کام زیادہ کرتی ہیں وہ اس موسم سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور سردیوں کا موسم ان کے لیے بہت مشکل ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ والی احتیاطی تدابیر جو میں نے بتائی ہیں، اگر ان کو آپ اختیار کریں گے تو آپ اس موسم کا مقابلہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔